پچھلے ہفتے آپ نے خطبہ سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا ہمارے اور آپ کے تعلق سے کہ اے رسول آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، تمہارا قبیلہ، خاندان اور تمہارا مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے اور تیرا بزنس کا وہ مال جو بزنس میں لگا ہوا ہے، جس کے مندہ ہونے کا تمہیں ڈر ستاتا رہتا ہے، یا وہ اچھے مکان جو بہت خوبصورت ہیں، اگر دنیا کی یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے گنوائی، باپ نعمت، بیٹا بھی نعمت، بھائی بھی نعمت، بیوی بھی نعمت، قبیلہ بھی نعمت، اگر یہ ساری نعمتیں اللہ سے زیادہ محبوب ہے، تم کو پیارے ہیں، رسول سے زیادہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ، تو اللہ نے فرمایا فتربصوا، انتظار کرو اس گھڑی کا جب اللہ اپنا حکم لے آئے گا قیامت کو، اور پھر تم میں سے ہر ایک سے نمٹ لے گا۔ اور لاسٹ میں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے لوگ جو اللہ سے زیادہ اپنے بیٹے یا باپ یا بیوی بچے یا دولت یا مال، اگر اللہ سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، رسول سے زیادہ کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ زیادہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ سب فاسق ہیں اور اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کی اس تیور سے لگتا نہیں ہے کہ ہم اور آپ ابھی تک مسلمان ہیں، یا ہے تو صرف فاسق ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا اس لیے نہیں بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کے لیے زمین و آسمان اس لیے نہیں بنائے تھے، دولت اس لیے نہیں بنائی تھی کہ آپ ان کی محبت میں گرفتار ہو جائیں۔ اس خالق کو چھوڑ کر آپ اس مخلوق کی محبت میں قربان ہو رہے ہیں۔ اللہ سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ رسول سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ مسلمان کے لیے؟ اور اعلاء کلمت اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو آخرت میں دائمی کامیابی کے لیے ضروری ہے، جہاں ہمیشہ آپ کو رہنا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے 50 60 سال 70 سال کی، اور یہ 60 70 سال گزار کے ہم سب لوگوں کو دنیا چھوڑ دینا پڑے گا۔ ہم یہاں رہنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہماری جو محبتیں ہیں وہ ان چیزوں سے ہیں جو ہمیں چھوڑ دیں گی، وہ یہی رہ جائیں گی اور ہم چلے جائیں گے۔ تو منطقی طور پر بھی آپ سوچئے، عقلی طور پر بھی سوچئے، آپ تو ایک دائمی نعمت کو چھوڑ کر آپ ایک فانی نعمت پہ دل لگا رہے ہیں۔ یہ نعمتیں جتنی بھی ہیں دنیا کی، ان میں سے کوئی نعمت آپ کے ساتھ نہیں جانی، اور سب کے سب حقیر ہیں اس رب کے مقابلے میں، حقیر رسول کے مقابلے میں حقیر، اور اعلاء کلمت اللہ جو ایک مومن کا مشن ہوتا ہے اس کے مقابلے میں سب حقیر۔ ان سے محبت ضروری ہے، ان سے نہیں، وہ تو برتنے کی چیز ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے۔ اللہ دولت اس لیے دیتا ہے کہ آپ کھاؤ پیو پہنو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے اولاد اس لیے دیا ہے تاکہ وہ آپ کی مدد کرے یا آپ اپنی پرورش اس کی کریں۔ آپ یہ جتنی بھی نعمتیں دنیا کی ہیں وہ برتنے کی ہیں، دل لگانے کی نہیں ہے۔ دل تو لگایا جاتا ہے اس ذات سے جو سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہے، جو سدا باقی رہنے والا ہے، جس کو فنا حاصل نہیں ہے، اس رب سے جو حی لا یموت ہے، جو ہمیشہ زندہ رہے گا، جو کبھی مرے گا نہیں، اس رسول کی تعلیمات سے جو ہماری کامیابی کا زینہ ہے۔ اور ہم نے دل لگا لیا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، اور ایسے لوگ قطعی عقل مند نہیں ہو سکتے۔
ایسی چیزوں سے دل لگانا ہماری انسانیت سے پڑے کی چیز. آپ سب عقل مند ہو, آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہو کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے کوئی آپ کا ساتھی نہیں. ہو سکتا ہے یہ ساری نعمتیں آپ کے پاس رہے, یہ ساری نعمتیں دنیا میں ہی رہ جاؤ اور آپ ان سے پہلے چلے جاؤ قبرستان میں. ہم نے اچھی خوبصورت بلڈنگ بنائی رہنے کے لیے, لیکن آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کہ آدمی بلڈنگ میں رہ نہیں پاتا, اس سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے, وہ دفن ہو جاتا ہے. لوگ پیسے کما کر کے ڈھیر لگا دیتے ہیں لیکن اس کا استعمال نہیں کر پاتے, وہ قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں. باپ یہی رہ جاتا ہے, بیٹے رہ جاتے ہیں, سارے بیوی رہ جاتی ہے, ساری نعمت دنیا کی رکھی رہ جاتی ہے, اور جب موت آتی ہے تو پھر ان میں سے کوئی بچانے والا بھی نہیں. آپ کا کوئی نہیں بچا پائے گا آپ کو. تو ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں نا, سارے مخلوقوں میں افضل ہے. اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہے اور ہم نے دل ان سے لگا لیا. ہاں ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں, محبت کیسے ہو؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ سے ہم کو محبت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے کسی کو اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت اپنے بیٹے سے ہے, اپنی بیوی سے یا اپنے دھن دولت سے. تو آخر اللہ سے کیسے محبت ہو؟ کیا سبیل ہے, کیا راستہ ہے؟ رسول سے کیسے محبت ہو؟ اللہ نے حکم تو دیا کرنے کے لیے, لیکن سوال یہ کہ ہو کیسے؟ محبت تو اس سے ہوتی ہے ہم جس سے متاثر ہوتے ہیں. کسی کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں, اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ بڑا اخلاق والا انسان ہے. کسی کے کمال سے متاثر ہوتے ہیں کہ بڑا با کمال ہے. کسی کی فیاضی سے متاثر ہوتے ہیں اور اس سے محبت ہو جاتی ہے. کوئی آڑے وقتوں میں آپ کے کام آ گیا, آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. کسی نے مصیبت میں آپ کا ساتھ دے دیا, آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. کسی نے آپ کی غلطیوں پہ آپ کو معاف کر دیا, آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے. یہی بات ہے نا, محبت کی یہ اسباب ہوتے ہیں دنیا کے اندر. اللہ کے ساتھ ہمارا اس قسم کا رابطہ نہیں. کیسے اللہ سے محبت؟ رسول سے رابطہ نہیں ہے. رسول نہ ہمارے سامنے موجود, نہ آپ کے کام آئے, نہ آپ کی مدد کی, نہ آپ ان کے اخلاق کو جانتے ہیں. محبت کیوں اور کیسے ہو؟ یہ ایک بنیادی مسئلہ ضرور ہے کہ آج ہم انسانوں کو رسول سے کیوں محبت نہیں. اس لیے کہ آپ نے رسول کے اخلاق کو آج تک سنا ہی نہیں, جانا ہی نہیں, پڑھا ہی نہیں. اور جب آپ پڑھیں گے, سنیں گے, دیکھیں گے تو آپ کا دل پکار اٹھے گا کہ دنیا میں آج تک اتنا با اخلاق انسان پیدا ہی نہیں ہوا. اتنے با اخلاق کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. اے رسول آپ اخلاق کے سب سے اونچے پیمانے پر. آپ سوچئے حضرت انس خادم اللہ کے رسول کا, حضرت انس چھوٹے سارے, ان کی ماں نے آ کر رسول اللہ کے حوالے کر دیا کہ یہ آج سے آپ کی خدمت کرے گا. حضرت انس کا بیان ہے خدمت 10 سنین, خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا علی صنعت. انس کا بیان ہے صحابی رسول کا کہ 10 سال میں نے خدمت کی اللہ کے رسول, اور ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے کسی کام پر نہ تو مجھے اف کہا کہ ایسا کیوں کر دیا, نہ کبھی یہ کہا کیوں نہیں کیا اس کام کو جو میں نے تمہیں بتایا تھا, نہ کبھی ایسا ہوا جو آپ نے کہہ دیا ایسا کیوں کر دیا, کیوں نقصان کر دیا. پیسے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ بچہ اگر تیرے ساتھ جانا چاہے تو ضرور لے جاؤ, شوق سے لے جاؤ, اور اگر نہ جانا چاہے تو مجبور مت کرنا اس کو. بچہ میرا ہے ضرور جائے گا. کہاں اس بچے سے مشورے لو, پوچھ لو اس. ماں اور باپ دونوں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا چلو اپنے گھر کو, تو بیٹے نے صاف منع کر دیا. اس وقت تو بہت بڑے نہیں تھے, 12-14 سال کے تھے. کہا کہ نہیں, میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, آپ اپنے گھر جائیں, میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں تھے, اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے, قبل نبوت کا واقعہ ہے. آپ نبی بھی نہیں تھے, زید بن حارثہ مسلمان بھی نہیں تھے.
اور وہ سارے لوگ غیر مسلم تھے. آپ کا اخلاق نبوت سے پہلے بھی کتنا اونچا تھا. آپ اندازہ لگائیں, ان سے بڑا اخلاق والا بھی دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کس بات پہ فدا ہے؟ اگر اخلاق کی بنیاد پر آپ کو محبت ہو سکتی ہے تو رسول سے بڑا اخلاق والا دنیا میں آج تک پیدا ہوا ہی نہیں, نہ ہونے والا. قرآن نے اعلان کر دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ, اے رسول آپ اخلاق کے اعلیٰ میں آتے. کتنی بڑی بات ہے یہ. ابھی بھی رسول سے محبت آپ کو نہیں ہوگی, ایرے گہرے سے ہوگی. ایک دوسری حدیث سنی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي ينزع يده عن يده ويصرف وجهه عن وجهه ولم ير مقدما ركبتيه الى جليسه. بخاری کی روایت ہے. انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مصافحہ کرتے کسی سے اپنا ایک ہاتھ بڑھاتے, سامنے والا بھی ایک ہاتھ بڑھاتا. جب مصافحہ ہوتا تو اللہ کے رسول اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے جب تک کہ سامنے والا خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا, اور آپ اس کی طرف سے اس وقت تک رخ نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ وہ آدمی خود اپنا رخ پھیر کے نہ چلا جائے. اور کسی نے دیکھا نہیں اللہ کے رسول کو کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے پیر پھیلا کے آپ بیٹھے ہو. پیر پھیلا کے بیٹھنا, سامنے کو پیر کر دینا ساتھیوں کی طرف. اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں کبھی کسی کے سامنے میں پیر نہیں پھیلائے. آپ رسول تھے, باقی صحابہ تھے, آپ کے غلام تھے, خادم تھے, مگر ان کا بھی اتنا خیال کہ آپ نے کبھی پیر ان کی طرف نہیں پھیلائے. اور آپ سے جب کوئی مصافحہ کرتا تو اپنا ہاتھ نہ کھینچتے جب تک کہ وہ خود نہ کھینچتا, اس سے رخ نہ پھیرتے جب تک کہ اللہ وہ آدمی خود نہ رخ پھیر لیتا. ہم اور آپ بھی اپنی زندگی میں مصافحہ کرتے ہیں, ہزاروں سے دن میں کئی بار کر لیتے ہیں کئی لوگوں سے, لیکن بھاگم بھاگ میں رہتے ہیں. ارے بھائی چھوڑو ہاتھ درد, کوئی یہ کام ہے, میں جلدی میں ہوں, میں یہاں جا رہا ہوں, میری بس چھوٹ رہی. اتنی بے رخی. اللہ کے رسول سے کوئی ادنا مسلمان بھی ملتا نا تو اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے اس وقت تک جب تک کہ وہ خود نہ کھینچے, اور اپنا رخ نہیں پھیرتے تھے, بے توجہ نہیں برتتے تھے جب تک کہ وہ خود رخ پھیر کے نہ چلا جائے. اور آپ دیر تک بیٹھے, ایک آدھ گھنٹہ اگر بیٹھتے ہیں تو شاید کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں بیٹھ پائے گا, ہر آدمی آرے تیچے پیر پھیلا دے گا. اور یہ خیال کسی کو نہیں ہوگا کہ میرے سامنے میں بڑے آدمی بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, یا چھوٹے بیٹھے ہیں, بڑے. تکلیف نہیں صحیح ہے کیا؟ ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے اس اخلاق کا؟ آپ اندازہ لگیں. ہم لوگ جب اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت تو رسول ہے ہمارے ساتھ. یہ اخلاق. ایک غریب مسلمان اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے گیا, اسی دور کی بات ہے. گھوڑے کی قیمت تھی 500 درہم, مگر کوئی لے نہیں رہا تھا, بڑی مجبوری تھی اس مسلمان کے پاس, اسے بیچنا ضروری تھا, پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی. انہوں نے ریٹ کم کر دیا 400, پھر بھی کسی نے نہیں لیا. 300 کسی نے نہیں لیا. 200 مجبوری تھی. اللہ کے رسول گزرے ادھر سے, دیکھا گھوڑے کو, کیا بات ہے بھائی, کہا یہ بیچ رہا ہوں. کتنے کی؟ کہا 200 درہم. اللہ کے رسول نے فرمایا چلو میرے گھر باندھ دو, میں دیتا ہوں. وہ آئے گھر پہ, مسلمان گھوڑا لے کر کے باندھ دیا. اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا اسے 500 درہم ادا کرو. کتنے؟ 500 درہم, جو اس کی اصلی قیمت تھی. اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ طے تو 200 ہی ہوئے تھے نا ہمارے آپ کے بیچ میں, 500 کیوں؟ کہا میں سمجھ رہا ہوں تیری مجبوری ہے, اور مسلمان وہ نہیں ہوتا جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے. گھوڑا 500 کا ہے تو 500 ہی تمہیں ملے گا. ہم مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے کسی. کیا اخلاق ہے؟ ہم اور آپ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ اور 500 درہم عطا کیا.
اور پھر وہ گھوڑا بھی تحفے میں اسی مسلمان کو دے دیا، کیا یہ میری طرف سے تحفہ لگے گا؟ حالانکہ گھر میں کھانا نہیں تھا، بھوکے تھے، کچھ تھا نہیں، فاقے چل رہے تھے، رسول کی زندگی تو ایسی گزرتی، مگر قرض لے کے ہی دلوایا اور ساتھ میں گھوڑا بھی دے دیا۔ ایسا بھی کوئی فیاض اخلاق والا سنا ہے آپ نے؟ کیسے ہوگی آپ کو رسول سے محبت؟ اس سے بڑا اخلاق والا کوئی نہیں ہے۔ آئیے کچھ رسول کے احسان کی بات کر لیں اور دیکھ لیں۔ بات تو بہت لمبی ہے، میں کچھ کو سنانا چاہوں گا تاکہ آپ کو رسول سے محبت ہو، اور اگر رسول سے محبت آپ نہیں کرتے اس پیمانے کی، دنیا کی کائنات سے زیادہ، تو آپ کے پاس ایمان نہیں ہوگا اور آپ مومن نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اور حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں محبوب نہ بن جاؤں، اس کے مال، اس کی آل، اس کی اولاد اور ساری کائنات سے زیادہ جب تک میں اس کی نگاہ میں محبوب نہ بن جاؤں تو مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہم لوگ رسمی مومن ہیں، نام کے مومن ہے، ٹوپی لگایا، کرتا لگایا، 5 ٹائم نماز پڑھ لی، نہ رسول سے محبت نہ اللہ سے محبت، ہمارا مشن بن گیا دولت کمانا، دولت جمع کرنا۔ آپ بتائیے کافر کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہے؟ ہم اس لیے تو نہیں پیدا ہوئے تھے کہ ہم کافرانہ زندگی جیے، ہم اس لیے نہیں پیدا ہوئے تھے کہ وہی عیش ہماری زندگی بن جائے اور وہی منزل مقصود بن جائے جو کافروں کی ہے۔ ہماری منزل تو کچھ اور ہے، کھائیں گے ہم، پہنیں گے ہم، موڑیں گے ہم، سب کریں گے، لیکن محبت ہماری اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، اور اس سے زیادہ پھر کوئی چیز محبوب ہمارے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے یہ، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ بِدَعْوَتِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایک دعا دی تھی، دعائے مستجاب، کہ اے نبی تم جب بھی اپنی زندگی میں کرو گے ہم قبول کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ بِدَعْوَتِهِ، ہر نبی نے اپنی اس دعا کا استعمال اپنی زندگی میں کر لیا، اس دنیا کی زندگی میں کر لیا۔ جب بھی مصیبت آئی نبی پر، نبی نے اسی دعا کا سہارا لیا، استعمال کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا کر دیا۔ چنانچہ آپ نے جو پڑھا ہوگا فلاں نبی کے قوم پہ عذاب آیا، فلاں نبی کے قوم پہ عذاب آیا، دراصل یہ اسی دعا کا نتیجہ تھا جب قوم نے مانا نہیں، رسول کو تکلیف دینا چاہا، مارنا چاہا، دین کو نہیں قبول کیا، اور لاسٹ میں نبی نے دیکھا کہ اب کوئی راہ نہیں ہے، جان پہ بنائی ہے، تو ہر نبی نے اپنی اس دعا کا سہارا لیا اللہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ عذاب نازل کر دیا۔ ہر نبی نے دعا کا استعمال کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنِّي اخْتَبَعْتُ دعوتی، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو بچا کے رکھ دیا، اپنی زندگی میں نے استعمال نہیں کیا۔ ہزاروں دکھ سہے، تکلیفیں سہی، پتھر برسائے گئے آپ کے اوپر، گھر سے نکالے گئے، ہجرت کر کے مجبور ہو گئے، چلے گئے ہجرت کر کے مدینہ، سب چھوڑنا پڑا، لیکن آپ نے اس دعا کو بچا کے رکھا۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ فرمایا وَإِنِّي اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اپنی امت کی شفاعت کے لیے میں نے بچا لیا، اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ اے اللہ تو نے مجھے ایک دعا دی تھی کہ قبول کروں گا، لہذا میری امت میں جتنے بھی اہل توحید ہیں یا جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ ان سب کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تو نے جنت میں ڈالے۔ کس کے لیے بچا کے رکھا ہے وہ دعا؟ رسول کی قربانی ذرا دیکھیے ہمارے اور آپ کے لیے۔ ہم گنہگار لوگ جن کے دل میں رسول کی محبت ہی نہیں ہے، اور وہ رسول آپ سے اتنی محبت کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے دعائیں مستجاب کو بچا کے رکھا، اور ہم جیسے لوگ بے وفا ان کے بجائے اوروں سے محبت کرنے لگے۔ ہم ایمانداری کی بات ہے، سمجھیے اللہ کے رسول نے آپ سے اتنی محبت کی کہ آپ کے لیے دعائیں مستجاب بچا لیا، اور ہم آپ اتنے بے وفا نکلے کہ اس رسول سے محبت تک بھی نہیں، رشتہ تک بھی نہیں۔
اس کی اطاعت نہیں، اس کی محبت نہیں، کیا مقام ہے ہمارا؟ اور یہ محبت وہ نہیں، نعرہ والا محبت نہیں ہونا چاہیے. محبت کی علامت ہے کہ رسول کے اطاعت ہو تو محبت. محبت کا یہ قطعی مطلب نہیں. انشاءاللہ اس موضوع پر ابھی مزید خطبہ ہوگا تاکہ آپ اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسول سے محبت کتنا ضروری ہے، اور رسول سے محبت پیدا ہو، آپ کی دلوں میں رسول کی جگہ بنے، اور اس کے تقاضے بھی معلوم ہو آپ کو کہ محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے. یہ جو غلط طریقے سے لوگ اظہار کرتے ہیں، نعرہ نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے محبت کی ہے، یہ محبت نہیں ہے. محبت سنت کے اطاعت میں. وہ حدیثیں میں سناؤں گا، اسی لیے وہ حدیث میں نے پچھلے ہفتے آپ کو سنائی تھی. ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول سے پوچھا، متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے پوچھا، فرمایا، اس آدمی سے پوچھا کیا تیاری کر رکھی تم نے؟ ما اعددت لها. قیامت کا پوچھ رہے ہو، قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا ہے؟ اس بھولے بھالے مسلمان نے کہا تھا، ما اعددت لها الا انی احب اللہ ورسولہ. میں نے کوئی تیاری نہیں کی اللہ کے رسول. جیسے نماز پڑھتے ہیں سب، میں بھی پڑھتا ہوں 5 ٹائم، فرائض پر سب عمل کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سنن پہ چلتے ہیں، میں بھی چلتا ہوں. میرے پاس کوئی ایکسٹرا عمل نہیں ہے، کوئی تیاری ہم نے نہیں کی ہے الگ سے، مگر یہ کہ ایک عمل ہے میرے پاس کہ اللہ اور اللہ کے رسول مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اس مسلمان نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا، انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ رہے گا جنت میں جس سے تو محبت کرتا ہے. انت مع من احببت، تو جنت میں بھی اسی کے ساتھ رہے گا، محشر میں بھی اسی کے ساتھ رہے گا، قیامت میں بھی اسی کے ساتھ رہے گا، رب کے حضور اسی کے ساتھ رہے گا جس سے تو نے محبت کی دنیا. اب سوچیے ہماری محبت کس کے ساتھ ہے؟ ہم کس کے ساتھ ہوں گے وہاں؟ کون لوگ ہوں گے ہمارے آگے پیچھے؟ راوی کا بیان ہے، حدیث کے راوی جو ہے وہ کہتے ہیں، فما فرح المسلمین بعدہ بعد الاسلام. یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ تو اس کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کی، اس نیوز کو سن کر، اس خبر کو سن کر مسلمان اتنے زیادہ کبھی خوش نہیں ہوئے جیسے اس دن خوش ہوئے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے محبت کرتے ہیں. تو پھر تو ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، ہمیں خطرے کی کوئی بات ہی ڈر ہی نہیں. ہم اور آپ کس کے ساتھ رہیں گے؟ ذرا سوچیے. المرء مع من احبب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا میدان محشر میں جس سے اس نے محبت کی ہے. اگر آج ہماری محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، یقین جانیے آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہونا ہے. اور اگر آپ کی محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کائنات کے سب سے محبوب لوگ ہیں، جن سے اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے، تو یقین رکھیے کہ انشاءاللہ آپ کا حشر، آپ کا نشر، آپ کا جو حساب و کتاب ہونا ہے، جنت جو ملے گی انہی کے ساتھ ملے گی. لہذا اس پر دماغ لگائیے کہ اللہ سے محبت کیسے ہو، رسول سے محبت ہمیں کیسے حاصل ہو جائے، اور اس کا طریقہ کیا ہو. یقیناً یہ لوگ آپ کے سامنے نہیں ہیں، لیکن ان کے سارے تذکرے موجود ہیں قرآن میں، حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں. آپ جب ان کو سنیں گے، پڑھیں گے، بیان کریں گے ایک دوسرے کے سامنے میں، تو آپ کو لگے گا کہ یہ سب سے اعلیٰ شے ہے. اور اپنی زندگی کا مشن بدلیے. دنیا میں ہم آئے ہیں، کمانا ضروری ہے کیونکہ کھانا بھی ضروری ہے، مکان بھی ضروری رہنے کے لیے، مگر یہ ساری نعمتیں جو دنیا کی ہیں یہ دل لگانے کے لیے، یہ ثانوی درجے کی ہے، ثالثے درجے کی ہے، یہ تیسرے درجے کی چیز ہے. آپ کی منزل رب ہے، آپ کی منزل رسول کے اطاعت ہے، اور آپ کی منزل رسول کی محبت ہے. صحابہ قرن اول کے مسلمان اتنے بیوقوف نہیں تھے. ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے. پوری زندگی لگا دی انہوں نے اسلام کی خدمت میں. کیا نشہ تھا، کیا ملنا تھا ان کو؟ وہ جہاد کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، جان ان کی جا رہی تھی، اولاد قربان کر رہے تھے، مال قربان کر رہے تھے. آخر وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ بیوقوف لوگ تھے یا عقل مند لوگ؟ ہم سے اور آپ سے اچھے تھے نا. آج ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا خطاب لگتا ہے، آپ کو تو 50 سال کے بعد بھول جائے گا آدمی. ہم اور آپ آج مر جائیں نا تو شاید بیٹا کبھی کبھار یاد کر لے
पोता याद कर ले कि मेरा था कोई दादा इस नाम का, और अगले 50 साल के बाद तो आप भुलाती ही जाएंगे, कोई नाम नहीं लेगा आपका, याद ही नहीं रहेंगे आप किसी को, समाज भी भूल जाएगा आपको, कोई नहीं याद रखेगा आपको। वो कैसे लोग थे जो आज तक याद रखे जा रहे हैं, जिनके नाम के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु का खिताब लगता है, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया कि हम इनसे राजी हैं और ये हमसे खुश हैं। बस यही कारनामा था उनका। जिंदगी जी उन्होंने दौलत के लिए नहीं जी, मकान के लिए नहीं जिया, अपने औलाद के लिए नहीं, बल्कि जीना और मरना अल्लाह के लिए था। बाकी औलाद भी उनके पास हुई, मकान भी उनके पास रहा, बीवी एक नहीं रही, 4 रही, 3 रही, 2 रही, अब मजे की जिंदगी भी गुजारी उन्होंने, लेकिन जीना और मरना अल्लाह के लिए था। मकसद जिंदगी अल्लाह की रजा का हुसूल था। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इसी तरह का जज्बा दे, और हम कोशिश भी करें इस राह में कि ये मोहब्बत हमें हासिल हो जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।